بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سیکھیں گے اردو میں درخواست لکھنے کا درست طریقہ۔ درخواست لکھنے میں چھوٹی چھوٹی ایسی باریکیاں ہوتی ہیں جن پہ بچے غور نہیں کرتے تو عام طور پر اس کے مارکس کٹ جاتے ہیں۔ ایک تو یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ کس حصے کے کتنے مارکس ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اس کا درست طریقہ کار بیان کریں گے۔ اچھا، یہ آپ کا پیج ہے اور درخواست کا آغاز آپ نے مارجن لائن کے بالکل ساتھ یہاں سے شروع کرنا ہے، اور آغاز اسی طرح سے کریں گے، بخدمت جناب۔ بخدمت جناب کے بعد آپ نے عہدے کا نام لکھنا ہے، جس آفیسر کو آپ نے درخواست لکھنی ہے اس کا نام ہے، مثلا پرنسپل اسکول میں لکھنی ہے تو پرنسپل کے نام، تو بخدمت جناب پرنسپل، اس کے بعد علامت سکتہ، کوما، اور گورنمنٹ اسکول۔ اچھا، ایک چیز یہاں وضاحت کرتا چلوں کہ جب جناب لکھ دیا تو پرنسپل کے بعد صاحب یا صاحبہ لکھنا درست نہیں ہے، کیونکہ جناب اور صاحب مترادف لفظ ہیں، لہذا ان میں سے کسی ایک ہی لفظ کا انتخاب کیا جائے گا اور ایک ہی لفظ لکھا جائے گا، اور زیادہ مناسب یہی ہے کہ آپ جناب کا لفظ استعمال کریں، چاہے پرنسپل میل ہو یا فیمیل ہو، دونوں کے لیے جناب کا لفظ استعمال ہوگا۔ یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بخدمت جناب پرنسپل، علامت سکتہ، اس کے بعد آپ نے ادارے کا نام لکھنا ہے، جس ادارے کو آپ لکھ رہے ہیں، گورنمنٹ اسکول یا پبلک اسکول یا جو بھی آپ نے لکھنا ہے، اپنے ادارے کا نام لکھیں، اس کے بعد پھر کوما، اور پھر اس کے بعد آپ نے جگہ کا نام لکھنا ہوتا ہے کہ جس جگہ وہ اسکول موجود ہے۔ ہم امتحانی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں تو یہاں الف، بے اور جیم لکھ دیا جائے گا جگہ کا نام لکھنے کے بجائے۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے عنوان۔ عنوان لکھنے کے لیے بھی ایک تو طریقہ کار یہ ہے کہ آپ بالکل اس کے درمیان سے لکھیں، جہاں پرنسپل ختم ہوا ہے پرنسپل کے آگے کچھ کتابوں پہ یہاں پہ نظر آتا ہے کہ ایک لفظ کے سپیس کے بعد لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کا جو درست طریقہ ہے اور مناسب طریقہ ہے، اور بورڈ میں امتحان کے پیپرز کے لیے جو پیٹرن دیا جاتا ہے وہ اسی کو فالو کرتے ہیں کہ مارجن لائن کے بالکل ساتھ عنوان لکھ دیا جائے، عنوان کے بعد علامت رابطہ، اور تھوڑی سی سپیس کے بعد آپ وہ موضوع لکھیں گے جس موضوع پر درخواست لکھنی ہے۔ درخواست بمراد فیس معافی، یا درخواست برائے فیس معافی، یا صرف فیس معافی بھی لکھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے مخاطب کرنا ہوتا ہے اس عہدیدار کو، آفیسر کو جس کو درخواست لکھتے ہیں، تو جناب عالی یا جناب والا یا پھر جناب من کا کے الفاظ لکھے جاتے ہیں۔ اچھا، ایک غلطی جو دیکھنے میں آئی ہے تو یہاں عالی لکھتے ہوئے اس کے اوپر کھڑا الف ڈال دیا جاتا ہے، جو درست نہیں ہے، غلط ہوگا۔ جناب عالی اور اس کے بعد علامت رابطہ، اس کے بعد علامت ندائیہ لکھنی ہے، اور پھر آپ نے اپنی درخواست کا آغاز کرنا ہے۔ اچھا، جناب عالی لکھنے کے لیے کچھ لوگ اس کو درمیان میں لکھتے ہیں، کچھ لوگ اس کو بالکل مارجن لائن کے ساتھ لکھتے ہیں، لہٰذا اس کا درست طریقہ کار کیا ہے کہ جہاں آپ نے پہلا جناب لکھا ہے اسی جناب کے نیچے دوسرا جناب لکھنا ہے، اور وہیں سے آپ نے آغاز کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے نفس مضمون لکھنا ہے۔ نفس مضمون کے لیے بھی دو طریقے ہیں، ایک تو آپ مارجن لائن کے ساتھ لکھنا شروع کر دیں، دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جہاں جناب عالی کے بعد آپ نے ندائیہ کی علامت ڈالی ہے، اسی ندائیہ کی علامت کے نیچے سے آپ نے اپنا نفس مضمون شروع کر دینا ہے۔ انتہائی ادب سے گزارش ہے یہ کر کے جو آپ نے ڈیٹیل لکھنی ہے اس ڈیٹیل کو لکھنا شروع کریں گے۔ نفس مضمون لکھتے ہوئے آپ نے جن چیزوں کا خیال رکھنا ہے وہ بہت ضروری ہے کہ نفس مضمون میں بنیادی طور پہ 5 چیزیں لکھی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے وہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے جس مسئلے کی وجہ سے آپ درخواست لکھ رہے ہیں، پھر اس مسئلے کی شدت لکھنی پڑتی ہے یا اس کی اہمیت۔ مسئلے کی شدت یا اس کی اہمیت لکھنے کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پہ آ جانا ہے، مسئلے کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں، ان کو آپ نے بیان کرنا ہے۔ پھر چوتھے نمبر پہ جو چیز لکھنی ہے آپ نے وہ ہے اس مسئلے کا حل کیا ہے، مسئلے کا تدارک کیا ہے،
اور 5ویں نمبر پہ آپ نے اس مسئلے کے حل پر شکریہ ادا کرنا ہے، تو یہاں پہ شکر گزاری کے الفاظ یا جملے آپ نے لکھنا ہوں گے۔ اچھا، اس پہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، جیسے فیس معافی کی درخواست ہے تو فیس معافی کی ہی درخواست کو دیکھ کے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ 5 چیزیں کیسے، مثلا مسئلہ ہے تو مسئلہ کیا ہے کہ طالب علم غریب ہے اور وہ فیس ادا نہیں کر سکتا۔ مسئلے کی شدت کیا ہے کہ آپ اس کی غربت کو ذرا ڈیٹیل سے بیان کریں گے کہ والد صاحب انتہائی غریب ہیں اور گھر کا خرچ بمشکل پورا ہوتا ہے، اس طالب علم کے علاوہ دیگر بھی بہن بھائی ہیں جو اسکول پڑھتے ہیں، ان کے اخراجات بھی ہیں، تو یہ پھر آ جائیں گے مسئلے کے اثرات پہ۔ اثرات کیا پڑھ سکتے ہیں؟ اثرات یہ ہو سکتے ہیں کہ یہ طالب علم فیس ادا نہیں کر سکے گا تو نتیجتاً اسے اسکول سے اٹھا لیا جائے گا اور وہ تعلیم سے محروم ہو جائے گا۔ تدارک، مسئلے کا حل کیا ہے؟ مسئلے کا حل یہ ہوگا کہ آپ درخواست کر رہے ہیں پرنسپل سے کہ آپ فیس معاف کر دیں تاکہ وہ تعلیم جاری رکھ سکے۔ فیس کا معاف کرنا یہ مسئلے کا حل ہے، اور اس پر شکر گزاری یعنی شکریہ کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، مثلاً آپ کی نوازش ہوگی، آپ کا اقبال بلند رہے، یا میں آپ کا ممنون رہوں گا، شکر گزار رہوں گا، یہ الفاظ شکر گزاری کے لیے ہوں گے۔ کوئی بھی درخواست لکھی جائے گی تو یہی 5 چیزیں ہیں جو نفس مضمون کے اندر بیان کی جائیں گی۔ پھر ہم آ جاتے ہیں درخواست کے اختتام کی طرف، تو یہاں درخواست گزار لکھنا ہے یا العارض کا لفظ لکھنا ہے۔ العارض کا لفظ لکھنا درست ہے، البتہ العارضہ لکھنا درست نہیں ہوگا۔ یہاں آپ اپنا نام لکھیں گے، یا امتحانی نقطۂ نظر سے ہم دیکھ رہے ہیں تو الف ب جیم لکھ دیں گے۔ بالکل جہاں آپ نے درخواست گزار لکھا ہے اسی لائن میں رائٹ سائڈ پہ مارجن لائن کے ساتھ آپ نے تاریخ، اس کے بعد علامت رابطہ، اور پھر آپ نے تاریخ کو اردو میں اس طرح سے لکھنا ہے۔ اب ایک بار ہم درخواست کے حصے اور اس کے مارکس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ درخواست کے مجموعی مارکس ہوتے ہیں 10۔ پہلا حصہ جسے ہم سرنامہ کہتے ہیں، یہ بخدمت جناب پرنسپل گورنمنٹ اسکول الف ب ج، یہ سرنامہ ہے، اور اس کے امتحان میں مارکس ہوتے ہیں 1۔ ان میں 3 چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ ایک تو پرنسپل یعنی عہدے کے بعد آپ نے کوما ڈالنا ہے، اور پھر ادارے کے بعد کوما ڈالنا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ جناب کے بعد صاحب کا لفظ آپ نے نہیں لکھنا، اس پر 1 نمبر ملے گا۔ عنوان، دوسرا حصہ عنوان کہلاتا ہے۔ عنوان آپ نے درخواست کا وہ موضوع لکھنا ہوتا ہے جس موضوع پر درخواست لکھی جا رہی ہے، اس کے بھی 1 نمبر ہیں، اور درخواست کو عنوان کو ہمیشہ رائٹ سائڈ پہ مارجن لائن کے فوراً بعد لکھنا ہوتا ہے۔ تیسرا حصہ خطاب ہے۔ خطاب یعنی جناب عالی، جناب والا یا جناب من، جو عہدہ دار کو، آفیسر کو مخاطب کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس کا بھی 1 نمبر دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے نفس مضمون۔ نفس مضمون کے اندر میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ نفس مضمون کے اندر یہ 5 چیزیں بیان کی جاتی ہیں: مسئلہ، مسئلے کی شدت، اس کے اثرات، اس کا تدارک، اور اس پر شکر گزاری۔ یہ 5 چیزیں ہیں، ان 5 چیزوں پہ آپ کو 5 مارکس ملیں گے۔ اختتامیہ آ جاتا ہے آخری حصہ، درخواست گزار یا العارض لکھ کر اس کے بعد نیچے رول نمبر یا نام، یا زیادہ مناسب ہے کہ الف ب ج لکھ دیا جائے، اس کا بھی 1 نمبر ہے۔ یہاں درخواست گزار کے بجائے اگر العارضہ لکھیں گے تو آپ کے نمبر کٹ جائیں گے۔ العارضہ لفظ نہیں ہوتا، العارض میل اور فیمیل اسٹوڈنٹس دونوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر تاریخ ہے۔ تاریخ کو آپ درخواست گزار جہاں لکھا ہوا اسی لائن میں دائیں طرف تاریخ لکھ کر علامت رابطہ ڈال کے اس طرح سے اردو میں تاریخ لکھیں گے۔ اچھا، یہ تاریخ کا لفظ لکھنا ضروری نہیں ہے، اگر آپ تاریخ کا لفظ نہ بھی لکھیں تو کوئی حرج نہیں ہے، صرف 18 جون 2023 لکھ دیں۔ البتہ ایک چیز ہے کہ اس تاریخ کو آپ یوں بھی لکھ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ انہی ہندسوں میں لکھیں، آپ اس طرح سے بھی 18 جون اور 2023 لکھ سکتے ہیں۔ یہ طریقہ بھی درخواست لکھنے کا تاریخ لکھنے کا درست طریقہ ہے، اور اس کے بھی
1 نمبر ہیں۔ مجموعی طور پہ آپ دیکھ لیں 1 نمبر سرنامہ کا، 1 نمبر عنوان کا، 1 نمبر خطاب کا 3 اور 5 نمبر نفس مضمون کے 8، 1 نمبر درخواست گزار یعنی اختتامیہ کا 9 اور 1 نمبر آ جاتا ہے تاریخ لکھنے کا 10۔ اس ترتیب پہ اگر آپ درخواست لکھیں گے، درخواست کا یہ طریقہ کار اختیار کرنے پہ آپ کو 10 کے 10 مارکس مل جائیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو درخواست لکھنے کا طریقہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی سوال ہے تو آپ کامنٹ میں ضرور پوچھ لیجئے، انشاءاللہ ہم اس سوال کو ایڈریس کریں گے اور اس کا جواب آپ کو دیں گے۔ اور یہی طریقہ اختیار کیا جائے گا پرائمری جماعتوں کے لیے بھی، اور یہی طریقہ اختیار کیا جائے گا میٹرک اور فرسٹ ایئر کی درخواست کے لیے۔ جزاک اللہ، آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔